شہادت والی انگلی کے نیچے دباؤ دینے سے جو نبض احساس ہو وہ اعصابی گدی یا تر گرم یا خام بلغم والی نبض۔ لکھنا چاہیں میری کتاب میں موجود ہے۔ چاروں انگلیاں رکھنے کے بعد پہلی انگلی شہادت والی پر دباؤ دینے سے جو نیچے نبض محسوس ہو وہ قانون مفرد اعضاء میں اعصابی گدی، اور طب یونانی میں آپ اس کو خام بلغم والی بھی کہہ لیں اور اس کو تر گرم بھی کہہ لیں۔ دوسری نبض اعصابی عضلاتی یا تر خشک۔ ایک انگلی پر شہادت والی انگلی پر جو اوپر ہی نبض ٹھوکر دے احساس کرائے وہ اعصابی عضلاتی ہے، یعنی وہ تر خشک ہے اور پختہ بلغم والی نبض ہے۔ تینوں لفظ لکھیں۔ اس کے بعد جو دو انگلیوں تک شہادت والی انگلی کے برابر والی اور یہ شہادت والی انگلی دونوں انگلیوں پر ٹھوکر کا احساس ہو تو یہ نبض خشک تر عضلاتی سابی اور خام سودا والی بلغم ہے، نبض ہے۔ اس سے آگے جو تین انگلیوں تک ٹھوکر کا احساس دے وہ نبض قانون مفرد اعضاء میں اس کو عضلاتی گدی، طب یونانی میں اس کو پختہ سودا اور خشک گرم نبض سے اس کو پہچانا جاتا ہے، تین انگلیوں پہ جو نبض ہو۔ اس سے آگے جو چار انگلیوں تک نبض چلی جائے اس کو خام صفرا والی نبض یا گرم خشک نبض یا غدی عضلاتی نبض کوئی کہہ لیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے نام ہے۔ 5 نبضیں مکمل ہو گئیں۔ ایک نبض جو کہ درمیان والی دونوں انگلیوں پر احساس دے وہ غدی اعصابی کہہ لیں، پختہ صفرا کہہ لیں اور گرم تر کہہ لیں، کوئی لفظ اس کو دے لیں۔ اب یہ صحت کی نبضیں ہیں، صحت والی نبضوں کا آپ نے یہ تعین کر لیا۔ یہ سبق پچھلا تھا جو آج اس انداز میں ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب آگے والا ایک 6ویں نبض مکمل ہونے کے بعد یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صحت کی نبضیں ہیں۔ اب آپ نے عمر کے لحاظ سے نبض دیکھنا ہے کہ جو نوجوان ہے اس کی صحت والی نبض کون سی ہے، عورت اگر نوجوان ہے اس کی صحت والی نبض کون سی ہے، بچہ صحت مند ہے اس کی نبض کون سی ہے۔ اگر آپ نباز ہوں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے، فرشتوں جنوں کا کام نہیں ہے، انسانوں کا کام ہے یار۔ آپ اس پہ تھوڑا غور فکر کریں، سیکھیں۔ اگر کوئی نوجوان آپ کے پاس آیا ہے اور اس نے آ کے مزاحیتاً آپ کا امتحان لینے کی خاطر وہ اپنے ٹیسٹ کروا کر آیا ہے یا نہیں کروا کر آیا، آپ کو وہ نبض دکھاتا ہے تو آپ نے اس کی نبض دیکھ کے اگر اس کی نوجوان کی 3 انگلیوں پہ نبض صحیح احساس دے رہی ہے تو آپ کہیں بھائی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ جائیں۔ وہ آپ کی قابلیت کا چرچا کرتا پھرے گا، وہ کہے گا کہ یار
میں ان کا امتحان لینے کے لیے گیا تھا اور میں نے محسوس کیا ہے کہ نبض بھی کوئی چیز ہے۔ میں صادق آباد میں اسی طرح صادق آباد سے بھی دوست آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اتنا لمبا سفر کر کے۔ میں نے صادق آباد بہت محنت کی ہے، بہت دفعہ گیا ہوں، ان لوگوں نے بہت چاہت دی ہے، اور آج وہ صادق آباد میں ایک حکیموں کی چہل پہل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو وہاں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک نوجوان کے سیمن نہیں ہیں، حکیم صاحب آپ بتائیں کیا کیا جائے؟ میں نے کہا اگر وہ نوجوان ہے، اس کی نبض 3 انگلیوں پر اگر صحیح ہے تو خدارا آپ اسے کوئی دوائی نہ دینا، وہ میرے مالک کی اپنی مرضی ہے۔ اب آپ نے دوائی دینی ہے تو مرض کو دینی ہے، وہ تو صحت والی نبض ہے، آپ اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر کے آپ اس کو بیمار کر دیں گے، لہذا آپ اس کو کہہ دیں کہ اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اس میں دوائی کا کوئی معاملہ نہیں۔ تو صحت والی نبض جب آپ پہچان لیں گے تو پھر یہ فیصلے کرنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اب ہم صحت والی عمر کی نبض پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب کا وقفہ ہوگا۔ نوجوان، پہلے ہم اعصابی غدی سے شروع کریں تاکہ بات جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ جب بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے دوران اس بچے کی نبض اعصابی غدی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ گود والا 2 سال 2.5 سال، دودھ کا زمانہ اعصابی غدی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کچھ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، ہلکی ہلکی چیزیں کھاتا ہے، کھیر وغیرہ کھانے شروع کر دیتا ہے، اور چیزیں کچھ کھانی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی نبض اعصابی عضلاتی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ اور ارتقا بھی یہی ہے، یعنی کبھی خام بلغم صفرا میں تبدیل نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، یار یہ قانون ہے طب کا، آگے ہی جائے گا، پختگی کی طرف جائے گا۔ تو یہ اب دوسری نبض اس کی، جبکہ اس نے دودھ کچھ کم کر دیا، پینا چھوڑ دیا والدہ کا یا دوسرا، اب وہ کھانے پینے لگ گیا، اس کی نبض اعصابی عضلاتی تر خشک، تو 1 انگلی پر اوپر بغیر دباؤ دینے کے محسوس ہوگی۔ یہ اس کی عمر کی صحت کی نبض ہے، آپ اس کو بیمار نہیں کہیں گے۔ اب اس سے آگے اب اس کی عضلاتی نبض بننی شروع ہو جائے گی، وہ ٹھوس غذائیں سادن وغیرہ کھانے شروع کر دے گا، لیکن ابھی اس کے دانت جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ بوٹیوں ہڈیوں کو خوب چبائے۔ ایک دانت جب تک وہ پہلے ضائع ہو کر دوسرے نہیں آ جاتے اس وقت تک وہ عضلاتی سابی ہے۔ سمجھ آ رہی جی؟ 10 سال 11 سال کہہ لیں۔ اب اس کے بعد پھر وہ جوانی کے اندر قدم رکھنا شروع کرتا ہے 12-14 سال کے بعد، وہاں اس کی نبض عضلاتی غدی ہوگی، وہ اس کی صحت والی نبض ہوگی، 3 انگلیوں پہ جو ٹھوکر کا احساس دے گی، یہ جوانی کی نبض ہے، جو تقریباً کسی کی 50 سال کسی کی اس سے بھی زیادہ قریب یہ نبض چلتی ہے۔ جس کی نبض نوجوان کی 40 45 50 سال کے اندر عضلاتی غدی ہو، آپ اسے دوائی نہ دیں، اسے کہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد نوجوان عورت کی نبض غدی عضلاتی ہے، کیونکہ مرد کی نبض، مرد کا سسٹم اور عورت کا سسٹم مختلف ہے۔
اس کا غدی عضلاتی نبض کا رہنا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے. ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے طب کے اندر بہت خدمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ حمل صادق اور حمل کاذب. انہوں نے کہا جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور صحیح حمل ہوتا ہے تو پھر اس کی نبض عضلاتی غدی ہوتی ہے. اگر حاملہ وہ نہیں ہے تو پھر نبض اس کی صاف ظاہر غدی عضلاتی ہوگی، کیونکہ حاملہ کے بعد ایک اس کا سٹیپ بدل گیا ہے. اب اس کی آگے پھر تشریح وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور کروں گا کہ عضلاتی غدی اگر نہ ہو یا ہو تو پھر اس کے کیا غدد پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یوٹرس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے چل گئے. تو نوجوان عورت کی نبض جب تک حیض اسے آ رہا ہے اس کی نبض غدی عضلاتی ہے. اس کے بعد جو کہ 4 انگلوں تک محسوس ہوتی ہے، یہ گرم خشک نبض کہیں گے اور خام سفرا والی نبض کہیں گے. اب اس کے بعد ایک نبض جو غدی اعصابی ہے وہ عورت کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ حمل جننے کے قریب ہوتی ہے یا اسے حیض آ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی نبض غدی اعصابی کی طرف ہوتی ہے. کیونکہ غدد ناقلہ جو ہے وہ جسم کے اندر صفائی کر رہے ہیں تو یہ غدی اعصابی نبض ہے، غدد ناقلہ ہیں، تو اس طرف اشارہ ہے. یا پھر وہ بچہ جننے کے 3 ماہ تک پہلے اور اس کے بعد وہ کافی دیر تک دودھ پلا رہی ہے، اس کی نبض غدی اعصابی. اگر کوئی عورت خالی گود آپ کے پاس آئے، بچہ نہ ہو، حکیموں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے لیکن آپ نے ہی ادھر سے رخ موڑ لیا ہے. کہتے ہیں نا فلاں حکیم نے یہ بات بتائی، فلاں حکیم نے، آپ انہی حکیموں کے آپ وارث ہیں، انہی کی گدی نشین ہیں آپ. اگر کوئی عورت اس کی نبض غدی اعصابی ہے اور وہ آپ کے پاس آ گئی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہاں ہے جو کہ آپ نے کچھ دیر پہلے جنا ہے. جی یہ ٹل نہیں ہے، یہ قانون ہے. تو عزیزان محترم، یہ نبضیں آپ نے سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے اور ان پہ مہارت حاصل کرنی ہے. جہاں بھی آپ کو کوئی دقت نظر آئے میں خادم آپ کے لیے حاضر ہوں. انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے میرے سبق کو پوری توجہ سے سنا اور آج اس محفل کا یہاں اختتام کرتے ہوئے کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی ہو اس قابل تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم راہیں نہیں دیتے ہیں، دنیا نہیں دیتے ہیں. عزیزان محترم، آخری جملے کہہ کے آپ سے جی میں سنا دیتا ہوں. ہاں بھائی، وہ عضلاتی اعصابی نبض ہے جبکہ جسم کی ساری چیزیں تحلیل ہوتے ہوتے رطوبات کو وہاں جمع کر دیتی ہیں تو اس کا نام بڑھاپا ہے. دل، دماغ اور جگر تینوں جی
وہ تحلیل میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونے نچوڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ نچوڑ جو ہے ساری رطوبت، وہ فطری رطوبت عضلاتی صابی نہیں ہوتی، وہ پورے جسم کا نچوڑ جو ہے وہ وہاں جمع ہوتا ہے، اس لیے اس کی نبض وہ عضلاتی صابی ہوتی ہے، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ بڑھاپے کی نبض ہے، اس کا علاج کوئی نہیں ہے، وہ بھی صحت کی نبض ہے۔ عزیزان محترم، ایک درد دل کی بات کہتے ہوئے آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں گا۔ زخم لگے ہیں کاری طب پر، زخم لگے ہیں کاری طب پر، پہلے اس کی فکر کرو۔ زخم لگے ہیں کاری طب پر، پہلے اس کی فکر کرو، یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی کارگزاری ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ کس کی کارگزاری ہے۔ اس راہ سے پہلے گزرے ہیں رہبر بھی، کچھ راہزن بھی، نقش قدم پہچان کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔